اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين، سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم و عظیم اپنی کتاب میں آپ سے، ہم سے اور تمام ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، دعوت دیتے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کی حبل کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. ولا تفرقوا، اور آپس میں پھر تفرقہ مت ڈالو، انتشار پیدا نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیاتوں کو، نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس سے قبل کی آیت مبارکہ میں رب کریم نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے گمراہ ہونے سے خبردار فرمایا، اور اس کے بعد کی آیات میں رب کریم عظیم نے تمام عبادات و تمام خیرات کا جامع حکم بیان کیا. حامل حاضر جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یقیناً میں کم ڈرتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ ڈرتے ہوں گے، آپ سے زیادہ کوئی اور ڈرتا ہوں. تو سورۃ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق. ہر شخص کی استطاعت الگ ہے، جیسے ہر شخص کی برداشت الگ ہوتی ہے، ہر شخص کا صبر الگ ہوتا ہے، ہر شخص کی رجوعیت الی اللہ الگ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سے ڈرنے کا بھی ہر شخص کو اپنی استطاعت کی جتنی طاقت کر سکتا ہے، جتنی اس میں استطاعت ہے تو وہ اختیار کرتا ہے ڈرنے کے بارے میں. اور فرمایا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ کلام الہی جو رب کریم و عظیم نے اتارا قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لب اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا
وہ اللہ کی پسند. اور اس کتاب کو آپ آسان نہ سمجھیں. سورہ بقرہ کا پہلے رکوع میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ہے وہ کتاب جو اوپر سے اتری ہے، جو اوپر کتاب نہیں اتری. یہ ہے وہ کتاب، یعنی وہ اصل کتاب تو وہی رکھی ہے. اللہ نے اس کتاب کو جبریل کے ذریعے قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر اسے میں پہاڑوں پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو بکھر جاتا. اسی لیے اللہ نے آگے بھی ایک سورہ سے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان بڑا خسارہ ہے، قسم ہے زمانہ، بہت جلد باز ہے. مگر اس کو انسان کو یہ اللہ نے مرتبہ دیا کہ تمام مخلوقات ربانی کی تخلیق کی رب کریم میں سب سے برتر، سب سے عظیم تر اور اپنا نائب انسان کو لگا. ہم بہت دور ہیں اس بات کو سمجھنے سے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. یقیناً سجدہ حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو، مگر سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا مقام ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو گوندا اور مجسمہ آدم بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو اسے. یہ مقام افضلیت تھی بنی آدم اور اس میں آپ اور ہم سب شامل. اللہ تعالیٰ نے بقول کسی شاعر کے اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا آخری ہے کیا رہا. کبھی سوچئے اس بات کو کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کے ہونے کی، ہم نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے گواہی دیتے ہیں. اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ گواہی دینے والا کتنا معزز سمجھا جاتا ہے. جس کی گواہی دی جائے اس سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے. تو اللہ نے وہ تکریم آپ کو دی عظمت تمام مخلوقات ربانی میں کہ آپ کو اپنا نائب بنائے. اور مشکل یہ ہے کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے کر. اے حبیب میں پیدا نہ کرتا اس کائنات کو، اگر پیدا نہ کرتا تجھ کو. یہ وجہ سبب تخلیق کائنات ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بحث نہیں ہے اس میں، صاف اللہ نے کہا میں کائنات ہی پیدا نہیں کرتا اگر تجھے پیدا نہیں کرتا. اسے کیا ہو کیا وہ ہے کیا نہیں، یہ مہم حقیقت کی بات ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، یقیناً ان کی سیرت پوری سیرت ہے. دنیا میں آج تک جتنی بھی بایوگرافیز موجود ہیں، کسی ایک نبی کی اور رسول کی بایوگرافی مکمل نہیں موجود ہے آپ کے پاس سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی ایک نبی اور کیا بایوگرافی ہے. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کے تمام افعال جو آپ ادا کرتے ہیں وہ اللہ نے ان سے ہماری اور آپ کو نکھارنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سنوارنے کے لیے. یقیناً کبھی ہم سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان فرمایا. کیا ہم رسول کی عظمت کو اس طرح سے سمجھتے ہیں؟ جو اس نے کہا ہے وہ ہم کرتے ہیں.
ہم اپنا روزانہ کا روز نامشارات کو کھولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیں کتاب کہ آج صبح سے رات تک ہم نے کتنی تکمیل کی الہی اللہ کے کاموں میں اور رسول کی سیرت میں، اور کتنی ہم نے تکفیر کی۔ اگر جھوٹ ذرا سا بھی ہو رہا ہے تو جھوٹ ہے، تو آپ نے کفر کیا اس کے بعد سے، بدلے آپ ہٹ گئے اس سے۔ وہ ایسا شفیق ہے، ایسا رؤوف رحیم گیا معراج شریف میں مشاہدہ کرایا گیا، یہ تمہاری امت کا مقام ہے، یہ دوزخ کا مقام۔ تشریف لائے، جبریل سے پوچھا تو سننے کے بعد کہ وہ مقام میری امت کا ہے، روتے روتے بعد روایت میں کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، ہمارے آپ کی۔ کیا ایسا رہبر ہے؟ کیا ہم اس رہبر کو اس طرح سے مانتے ہیں؟ ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جھوٹ بولتے ہیں، اسلامیہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، وضو کر باوضو جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے ہم طالب مدد ہوتے ہی نہیں، بلکہ یہ ترکیبیں سوچتے ہیں کہ فلانا میرا دوست ہے، فلانا اس کا دوست ہے، تو فلانا میرے باپ کا دوست ہے، میرے کام آ جائے۔ جب ابتداء نیت خراب ہو تو انتہا یقیناً خراب ہو۔ ہمیں ابتدائی فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی میں کام شروع کر رہا ہوں، اللہ میرا مددگار ہوگا۔ یقین تو رکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے مدد کرتا ہے یہ اس کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے ڈھونڈنا مددگار۔ مددگار آپ ہیں، اللہ بھیجے گا، وہ سب کچھ اسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے ہمارا گمان مل جاتا ہے۔ یہی ہماری شان ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ابا کی فاتحہ، نانا کا چالیسواں، دادی کی برسی لکھ کے دے دیا، پڑھ پانی میں اس کو سب کا ثواب ہے، فائدہ ہے، ایک ایک اعراب اس کا فائدہ مند ہے، آپ کے لیے شفا ہے، قرآن مکمل شفا ہے۔ مگر قرآن کا حق یہ نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں، قرآن کا حق یہ ہے کہ آج تمہارا دین تکمیل کیا گیا، تم اس کو اپنی زندگی میں ڈالو، اور دیکھو تم نے کہاں تک ڈالا، تمہیں کس بات کے لیے اللہ نے کہا اور کس بات کے لیے منع فرمایا۔ اگر جس بات کے لیے کہا ہے اور تم نے مانی ہے، اور جس سے اس نے کہا اجتناب کرو، تم نے اجتناب کیا، جان لو کہ اللہ تم سے راضی رہے گا، کسی سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو سچائی ہے میرے لیے۔ ہمیں یقین نہیں آتا، بس سبھی نے تذکرہ ایک چھوٹا سا، میں اسی میں یقین پہ یاد آ گیا۔ میں 1 مہینے پہلے لاہور حاضر ہو رہا تھا، تو 12 بجے چلا، 1:30 بجے لینڈ کرنا تھا، 2 دفعہ جہاز نیچے آیا، پھر اوپر چلا، اور لوگوں نے شور مچایا، دعا کریں دعا کریں دعا کریں۔ تو میں جیسا پاگل آدمی بیٹھا تھا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکار ہے، دعا کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار۔ تو لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے کہ ایک بڈھا آدمی سفید داڑھی سفید کپڑے ہاتھ پہ، اور کہہ رہے دعا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے برابر ایک سمجھ کے حضرت یہ تو بتائیے کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا زندگی میں کتنی دعائیں مانگی ہیں، ساری قبول ہوگی، اور بھی مانگو قبول ہو جائے گی، یہ پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس پہ یقین رکھو، جب ایک جگہ سے چلو دوسری جگہ پہنچنے کے لیے یقین رکھو کہ تم حفاظت میں پہنچ جائے گا، یقین پہلے آنی چاہیے۔ اب اس یقین کی کیفیت سے دور ہے، جب تک یقین نہیں ہوگا رب کریم پہ، کوئی کام ہمارا کسی کا
کبھی سوچیں تو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں دشمن بنے آئے تو توڑ کے مروڑ کے سیدھا سیدھا چلا گئے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ بقول ہندوستان کا ایک مقول ہے کہ کھڑا کھیل فرقہ بازی، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ ہم نہیں کرتے، ادھر سے گھمائیں گے ادھر سے کریں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ جائیں کسی اہل علم کے پاس، بزرگ کے پاس، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی، وہ اللہ کی راہ کی طرف لاگو کرے گا، اپنی طرف نہیں، اپنی طرف اللہ کی طرف۔ یہی خالی ہے اس وقت اس دور میں فتنہ سازی کہ لوگ اپنی طرف لا رہے ہیں۔ واہ واہ کیا کلام، کیا تقریر، نہیں، اللہ نے جو کہا وہ بتایا ہے۔ فن خطابت اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اللہ کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ معذرت سے تھوڑا سا وقت دوں گا، تمہیں بات میں کریں۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بلا شک مت کرنا ہے اس بات کا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، اموال مال کی جمع ہے، مال کہتے ہیں دولت کو، اور اس کی تشریح ہے کہ وہ چیز جو بلا تصرف آپ خرچ کر سکتے وہ دولت کہلاتی ہے۔ دولت وہ چیز کہلاتی ہے جو آپ بلا تصرف خرچ کر سکیں، کوئی اس میں آپ سے پوچھنے والا نہ ہو، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ استاد، نہ شاگرد، نہ ماں، نہ باپ۔ ابھی غور کریں کہ وہ دولت کیا ہے؟ کیا یہ جو مکان آپ نے بنایا ہے؟ کیا یہ جو کارخانہ آپ نے بنایا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ جو گاڑی آپ نے؟ نہیں۔ آپ ذرا بیچ کے تو دیکھیے بچے کیا جانے کے ابا کیا کر رہے ہیں، ایک کی سواری ہے اس میں کچھ نہیں۔ دولت دو طرح کی ہوتی ہے میرے بزرگ، ایک نیچرل، ایک آرٹیفیشل۔ یہ سب آرٹیفیشل دولت ہے۔ آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، کل میں سڑک پہ کھڑا ہوں، پرسوں ان کے پاس ہے۔ تو نیچرل ویلتھ کیا ہے؟ نیچرل ویلتھ وجود انسانی ہے، عورت ہو یا مرد، سر سے لے کے پیر تک ہے، یہ نیچرل ویلتھ۔ اگر اس ویلتھ کے اندر سے یہ جو دولت خداوندی ہے آپ کو دی ہے، آنکھ خراب ہو جائے، ناک خراب ہو جائے، کان خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے، پھیپھڑا خراب ہو جائے، اور ڈاکٹر کہہ کہ میں تو اتنے پیسے دوں گا، تو آپ سارے جہان کی دولتوں کو بیچ کے کوڑی کے حساب سے نیلام میں لگا اس دولتوں کو۔ یہاں اموالوں کا جو صیغہ ہے تو اگر غور کرے تو میں نے جو پایا اس قرآن مجید سے وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، آپ کا وجود۔ ویسے تو اموال قرآن میں اور یہ انما المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، وہاں پہ دنیا کی زینت کے لیے وہ مال کا تذکرہ کیا ہے، یہ دنیا کے مال جو ہے اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہاں پہ اموال کا صیغہ آپ سوچئے اس بات کو کہ اس کے بعد اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وجود ہے اموال میں، آپ کی دولت ہے سر سے پیر تک، پھر اس کے بعد اللہ ذکر کرے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس کے بعد اولاد،
ایک دم اولاد کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کی دین ہے، یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد۔ فتنہ مقام افسوس سے اکثر علماء کرام اور منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے لوگ فتنہ کو فتنہ کہتے ہیں۔ جان لیجیے کہ فتنہ فارسی میں شر کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں، اور عربی کے صیغے میں فتنے کو آزمائش، جانچ، پرکھ، امتحان۔ اب سوچ لیجیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمیں برائی کی طرف کرے گا؟ نہیں، امتحان، آزمائش، پرکھے گا۔ کیسے پرکھے گا؟ کہ تم اپنے وجود کو اس طرح رکھو جیسے کہ رب کریم و عظیم کا حکم ہے، اپنے وجود کو، اور جیسا باغ ہوگا ویسے پھول کھلیں گے، ویسے ہی پھل ہوگا۔ جب درخت ہی خراب ہوگا تو اولاد تو ایسی نکلے گی جو آج کل کوئی موبائل چھین رہا ہے، کوئی گولی مار رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کیا کریں؟ کیسے ہو؟ سوال یہ پیدا ہے کہ کیسے کریں پھر اس کو؟ ہم اپنے اولاد کو کیسے بنائیں؟ پھر قرآن مجید فرقان کی طرف آپ کو رجوع کرواتا ہوں، سورہ بقرہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ عقیم کا مطلب آپ لوگ صاحب علم جانتے ہیں، قائم ہے۔ صلاۃ کے بے تحاشا معنی، صلاۃ کے معنی نماز کے لیے، صلاۃ کے معنی درود کے لیے، صلاۃ کے معنی مناجات کے لیے، صلاۃ کے معنی ثناء رب جلیل کے لیے۔ اب اگر ہم یہاں پہ اقیم الصلاۃ کو صرف نماز کے لیے مختص کر دیں گے تو ہم تو نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم، اس بات کہتے ہیں پانی تو پلائیں گے، ارے ذرا میں مل کے آ جاؤ، ختم ہو گئی نا، کہاں قائم ہے؟ تو جان لیجیے جب آپ اکیلے ہوں سب سے پہلے آپ کے سامنے آپ کا رب، جب تک آپ اس کو سامنے رکھیں گے آپ بہک نہیں سکتے۔ اور بعد میں دوسرا 100 ہے تو بات 100 بات، اور اگر آپ نے اس طرح زندگی کو اختیار کر تو یقین جانیں کہ سر کے اس بال سے لے کے پیر کے اس ناخن تک کی ہر عضو کی آپ کی 100% زکات ادا ہو جائے گی۔ جب آپ کوئی غلط چیز دیکھیں گے اپنی جگہ پہ، کان سنیں گے وہاں سے ہٹ جائیں گے، سوچ میں آئے گی کہ میں چوری کر دوں، لاہور پڑ گیا، بڑھ کے اٹھا سکتے ہیں یہاں سے مجھے اچھی پیر قدم اٹھا سکتے ہیں، برے افعال برے اشرار کی طرف کیوں؟ رب چاہتا، ہم نے رب کو ہی غائب کر دیا ہے، باقی سب کو حاضر کر دیا، یہ ہمارا ستم ہے، افسوس ہے۔ اور جس نے یقین مانی ہے میرے بزرگوں اور میرے بچوں ساتھی، جس نے ایسی کیفیت اپنے بنا لی تو اس کی سر سے پیر تک یہ زکات دیکھنے والا کہے گا یہ اللہ والا، یہ اللہ والا ہے۔ اور اس کی پھر یہ کیفیت ہوگی وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ وہ شخص جو ہے جو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کیفیت میں رکھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے بہت بڑا سا درخت لدا ہوا ہے پھلوں سے، سایہ لگایا ہوا ہے، کوئی اس سے سایہ پا رہا ہے، کوئی اس سے شفا پا رہا ہے، کوئی اس سے مٹھاس پا رہا ہے، تو اس شخص کی کیفیت بھی یوں ہی ہوگی کہ لوگ اس سے فائدہ پائیں، شفا پائیں۔ وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ شفا دے گا۔ خدا کا ماننے والا مواحد ہو تو سکتا ہے، رسول اللہ کا منکر کرنا ہو،
کبھی آپ اللہ کے کلام کو اور رسول کو جدا نہیں کر سکتے. جب تخلیق کائنات ہی اسی کے لیے تو پھر یہ کیا رکھتا ہے. اور اطاعت ہے نا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول. قرآن میں اللہ نے محبت کا طریقہ بھی سکھایا. اسی قرآن مجید میں رب کریم نے کہا قل اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. یاد رکھیے اطاعت زور ہوتی ہے اتباع بقلب دل سے ہوتی ہے. اتباع ڈر خوف سے. کیا ملے گا ہمیں ایک بندے کی اتباع کرنے سے؟ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا, حب رکھے گا, نثار ہو جائے گا. کیا یغفر لکم, سند کر رہا ہے تمہاری مغفرت ہو جائے. ذنوبکم, تمہارے سیئات کو. کبھی ہم سوچیں اس بات پر کہ ہم اس کتاب الہی سے کتنے دور اپنے رہبر کی باتوں سے کتنے دور ہیں, ان کی ہدایات سے کتنے دور. یقین تو کریں اس کے اوپر کہ اس نے جس کے لیے تخلیق کائنات ہے اس کی امت میں آپ ہے. کبھی اپنا مقام سوچا ہے؟ تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ترین امت ہے آپ, اور تمام گھٹیا ترین حرکتوں میں ہم مبتلا ہیں. مقام افسوس ہے. میرے بزرگ کے حال ہے سب. آج کے دور کی بات ہے, ہم بچے تھے, آپ یقین مانیے ہمارے باپ بھی کہتے تھے, ہماری دادی بھی کہتی تھی جب سوڑ کلمہ پڑھو. آج کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے کلمہ پڑھو سوڑ. گنتی کی ہو گیا وہ بھی آٹے میں نمک کا ایک دانا, نمک بھی نہیں. کیا فائدہ ہے؟ کل میں سے کیا ملے گا؟ یاد رکھیں جس فعل میں آپ دنیا میں مبتلا رہیں گے باقاعدگی کے ساتھ, قیامت تک آپ اس کی فعل میں آپ نے صبح کرنا پڑا, رات کو کرنا پڑا, سوتے وقت جب آپ اس دنیا پورے عرض پہ آخری سانس لے کے جا رہے ہو تو آپ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب وہ وقت آئے گا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال کہ زمین پھینکے گی نکال کے سب, اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو, اور انسان برہنہ کپڑا جو کفن ہوگا ختم اس کے پاس نہیں ہوگا, برہنہ بال ہٹے ہوئے مٹی میں بھاگ رہا ہوگا حشر کے میدان پہ. تو ان لوگوں میں وہ آدمی ایک ایسا آدمی ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے نکلے گا. کین یو امیجن کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کی کیا اللہ کی قبولیت ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. نمازوں خود پہ پابندی کریں, بچوں کو نہیں کریں. دیکھیے نماز بھی ہے جب روکے گی جب آپ کسی کو بچپن سے جوانی تک 100 گناہ کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے نماز شروع کر دی, تو جب نماز پڑھوں گا تو مجھے اپنے گناہ ضرور یاد آئیں گے. یار اس میں ذرا لطف ہے, چھوڑ باقی دفعہ پڑھ دیں گے. ہم نیکی کو چھوڑ دیں, برائی کی طرف رجوع کرتے. رب کریم عظیم سے التجا ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کتاب مقدس کو اس طرح اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے وہ پسند کرتا ہے ہمیں کہ ہم اس چیز کو ویسے کریں.
وما علينا إلا البلاغ.